خدا ہی خدا ہے اور سب ہیچ ہے۔ تم نہ ہاتھ لمبا کر سکتے ہو اور نہ اکٹھا کر سکتے ہو مگر اس کے اذن سے۔ ایک مردہ اس پر ہنسی کرے گا، مگر کاش اگر وہ مر جاتا تو اس ہنسی سے اس کے لیے بہتر تھا۔ خبردار، تم غیر قوموں کو دیکھ کر ان کی ریس مت کرو کہ انہوں نے دنیا کے منصوبوں میں بہت ترقی کر لی ہے۔ آؤ ہم بھی انہی کے قدم پر چلیں۔ سنو اور سمجھو کہ وہ اس خدا سے سخت بیگانہ اور غافل ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان کا خدا کیا چیز ہے؟ صرف ایک عاجز انسان، اس لیے وہ غفلت میں چھوڑے گئے ہیں۔ میں تمہیں دنیا کے کسب اور حفظ سے نہیں روکتا، مگر تم ان لوگوں کے پیراؤ مت بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ چاہیے کہ تمہارے ہر ایک کام میں خواہ دنیا کا ہو خواہ دین کا، خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے، لیکن نہ صرف خشک ہونٹوں سے، بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے ہی اترتی ہے۔ تم راست باز اس وقت بنو گے جبکہ تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر ایک کام کے وقت، ہر ایک مشکل کے وقت، قبل اس کے جو تم کوئی تدبیر کرو، اپنا دروازہ بند کرو اور خدا کی آستانہ پر گرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہے، اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما۔ رب روح القدس تمہاری مدد کرے گی اور غیب سے کوئی راہ تمہارے لیے کھولی جائے گی۔ اپنی جانوں پر رحم کرو، اور جو لوگ خدا سے بکلی علاقہ توڑ چکے ہیں اور ہمہ اسباب پر گر گئے ہیں، یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لیے وہ منہ سے انشاءاللہ بھی نہیں نکالتے، ان کے پیراؤ مت بن جاؤ۔ خدا تمہاری آنکھیں کھولے تا تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تمام تدابیر کا شہتیر ہے۔ اگر شہتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یک دفعہ گریں گی، اور احتمال ہے کہ ان سے کئی خون بھی ہو جائیں۔ اسی طرح تمہاری تدابیر بغیر خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا اصول نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آخر بڑی حسرت سے مرو گے۔ یہ مت خیال کرو کہ پھر دوسری قومیں کیوں کر کامیاب ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ اس خدا کو جانتی بھی نہیں جو تمہارا کامل اور قادر خدا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے امتحان میں ڈالی گئی ہیں۔ خدا کا امتحان کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے کہ جو شخص اسے چھوڑتا ہے اور دنیا کی مستیوں اور لذتوں سے دل لگاتا ہے اور دنیا کی دولتوں کا خواہش مند ہوتا ہے تو دنیا کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں اور دین کی روح سے وہ نرا مفلس اور ننگا ہوتا ہے، اور آخر دنیا کے خیالات میں ہی مرتا اور ابدی جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اور کبھی اس رنگ میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ دنیا سے بھی نامراد رکھا جاتا ہے، مگر مؤخر ذکر امتحان ایسا خطرناک نہیں جیسا کہ پہلا، کیونکہ پہلے امتحان والا زیادہ مغرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں فریق مغضوب علیہم ہیں۔ سچی خوشحالی کا سرچشمہ خدا ہے، بس جبکہ اس حی و قیوم خدا سے یہ لوگ بے خبر ہیں بلکہ لاپرواہ ہیں اور اس سے منہ پھیر رہے ہیں، تو سچی خوشحالی ان کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ مبارکی ہو اس انسان کو جو اس راز کو سمجھ لے، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا تم اندھوں کے پیچھے دوڑتے ہو کہ وہ تمہیں راہ دکھلاویں؟ اے نادانو، وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھلائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ اگر صدق سے مانگو تو آخر تم اسے پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو خود مردار خوار ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، بس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں۔ جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وحی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سچے دین کی جان ہے۔ جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا
بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اس پر حضور نے حاشیہ میں فرمایا، قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سچے دین کی جان ہے۔ جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے، تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تا وہ ان میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا، جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی بلکہ زیادہ کی۔ تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جبکہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورۃ فاتحہ میں سکھلائی ہے گزشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے، تو تم کیوں ان کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے بنو کہ پانی خود بخود آ جائے گا۔ اس دودھ کے لیے تم بچوں کی طرح رونا شروع کرو کہ دودھ پستان سے خود بخود اتر آئے گا۔ رحم کے لائق بنو تا تم پر رحم کیا جائے، اضطراب دکھلاؤ تا تسلی پاؤ، بار بار چلاؤ تا ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کیا ہی دشوار گزار وہ راہ ہے جو خدا کی راہ ہے، پر ان کے لیے آسان کی جاتی ہے جو مرنے کی نیت سے اس اتھاہ گڑھے میں پڑتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگ منظور ہے، ہم اس میں اپنے محبوب کے لیے جلیں گے، پھر وہ آگ میں اپنے تئیں ڈال دیتے ہیں، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہشت ہے۔ یہی ہے جو خدا نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی اے برو اور اے نیکو، تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کی آگ پر گزر نہ کرے، مگر وہ جو خدا کے لیے اس آگ میں پڑتے ہیں وہ نجات دیے جائیں گے، لیکن وہ جو اپنے نفس امارہ کے لیے آگ پر چلتا ہے وہ آگ اسے کھا جائے گی۔ بس مبارک وہ جو خدا کے لیے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، اور بدبخت وہ جو اپنے نفس کے لیے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے نفس کے لیے خدا کے حکم کو ٹالتا ہے وہ آسمان میں داخل نہیں ہوگا۔ سو تم کوشش کرو جو ایک نقطہ یا ایک شاشہ قرآن شریف کا بھی تم پر گواہی نہ دے تا تم اسی کے لیے پکڑے نہ جاؤ، کیونکہ ایک ذرہ بدی کا بھی قابل پاداشت ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور کار عمر ناپیدا، تیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے۔ جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو، یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ بعض تم میں سے حدیث کو بکلی نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سخت غلطی کرتے ہیں۔ میں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ایسا کرو، بلکہ میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاشیہ میں تحریر فرمایا، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے، مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے، اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے۔ اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے، سنت اسی کا نام ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں، لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی۔ اس پر حضور نے ایک حاشیہ لکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے، مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے، اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے۔ اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے، سنت اسی کا نام ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں، لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی۔ فرمایا سب سے اول قرآن ہے، جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے، اور جس میں ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہود اور نصارہ میں تھے، جیسا کہ یہ اختلاف اور غلطی
کہ عیسیٰ بن مریم صلیب کے ذریعہ قتل کیا گیا اور وہ لعنتی ہوا اور دوسرے نبیوں کی طرح اس کا رفع نہیں ہوا، اسی طرح قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کہ تم کسی چیز کی عبادت کرو، نہ انسان کی، نہ حیوان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، اور نہ کسی اور ستارہ کی، اور نہ اسباب کی، اور نہ اپنے نفس کی، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے دل تھے، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے تورات کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ انجیل کا لانے والا وہ روح القدس تھا جو کبوتر کی شکل پر ظاہر ہوا، جو ایک ضعیف اور کمزور جانور ہے جس کو بلی بھی پکڑ سکتی ہے۔ اسی لیے عیسائی دن بدن کمزوری کے گڑھے میں پڑتے گئے اور روحانیت ان میں باقی نہ رہی، کیونکہ تمام ان کے ایمان کا مدار کبوتر پر تھا۔ مگر قرآن کا روح القدس اس عظیم الشان شکل میں ظاہر ہوا تھا جس نے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے وجود سے تمام ارض و سما کو بھر دیا تھا۔ بس کجا وہ کبوتر اور کجا یہ تجلی عظیم جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ قرآن ایک ہفتہ میں انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر سوری یا مانوی اعراض نہ ہو۔ قرآن تم کو نبیوں کی طرح کر سکتا ہے اگر تم خود اس سے نہ بھاگو۔ بجز قرآن کسی کتاب نے اپنے ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھلائی اور یہ امید دی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھلائی گئی، جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے۔ بس اپنی ہمتیں بلند کرو اور قرآن کی دعوت کو رد مت کرو، وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھیں۔ کیا اس نے بنی اسرائیل کا ملک اور بنی اسرائیل کا بیت المقدس تمہیں عطا نہیں کیا جو آج تک تمہارے قبضہ میں ہے؟ بس اے سست اعتقادو اور کمزور ہمتو، کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے خدا نے جسمانی طور پر تو بنی اسرائیل کے تمام املاک کا تمہیں قائم مقام کر دیا، مگر روحانی طور پر تمہیں قائم مقام نہ کر سکا؟ بلکہ خدا کا تمہاری نسبت ان سے زیادہ فیض رسانی کا ارادہ ہے۔ خدا نے ان کے روحانی جسمانی متاع و مال کا تمہیں وارث بنا دیا، مگر تمہارا وارث کوئی دوسرا نہ ہوگا جب تک کہ قیامت آ جاوے۔ خدا تمہیں نعمت وحی اور الہام اور مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا۔ وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں۔ لیکن جو شخص گستاخی کی راہ سے خدا پر جھوٹ باندھے گا اور کہے گا کہ خدا کی وحی میرے پر نازل ہوئی، حالانکہ نہیں نازل ہوئی، اور یا کہے گا کہ مجھے شرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا نصیب ہوا، حالانکہ نصیب نہیں ہوا، تو میں خدا اور اس کے ملائکہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خالق پر جھوٹ باندھا اور فریب کیا اور سخت بے باکی اور شوخی ظاہر کی۔ سو تم اس مقام میں ڈرو، لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹی خوابیں بناتے ہیں اور جھوٹے مکالمات اور مخاطبات کا دعویٰ کرتے ہیں، گویا وہ دل سے خیال کرتے ہیں کہ خدا نہیں، اور خدا کا عقاب ان کو سخت پکڑے گا اور ان کا برا دن ان سے ٹل نہیں سکتا۔ سو تم صدق و راستی اور تقوی اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو اور اپنا کام یہی سمجھو جب تک زندگی ہے۔ پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے بھی مشرف کرے گا۔ تمہیں ایسی تمنا بھی نہیں چاہیے تا نفسانی تمنا کی وجہ سے سلسلہ شیطانیہ شروع نہ ہو جائے جس سے کئی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔
بس تم خدمت اور عبادت میں لگے رہو. تمہاری تمام کوشش اسی میں مصروف ہونی چاہیے کہ تم خدا کے تمام احکام کے پابند ہو جاؤ اور یقین میں ترقی چاہو. نجات کے لیے نہ الہام نمائی کے لیے قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مشرک سرچشمہ نجات سے بے نصیب ہے. تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ شرک ہے. قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ صرف بد نظری اور شہوت کے خیال سے نامحرم عورتوں کو مت دیکھو اور بجز اس کے دیکھنا حلال، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ، نہ بد نظری سے اور نہ نیک نظری سے، کہ یہ سب تمہارے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے. بلکہ چاہیے کہ نامحرم کے مقابلہ کے وقت تیری آنکھ خوابیدہ رہے، تجھے اس کی صورت کی کچھ خبر نہ ہو مگر اسی قدر جیسا کہ ایک دھندلی نظر سے ابتدائے نزول الماء میں انسان دیکھتا ہے. قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اتنی شراب مت پیو کہ مست ہو جاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہ پی، ورنہ تجھے خدا کی راہ نہیں ملے گی اور خدا تجھ سے ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ پلیدیوں سے پاک کرے گا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، تم اس سے بچو. قرآن تمہیں انجیل کی طرح فقط یہ نہیں کہتا کہ اپنے بھائی پر بے سبب غصہ مت ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف اپنے ہی غصہ کو تھام بلکہ تواصو بالمرحمہ پر بھی عمل کر اور دوسروں کو بھی کہتا رہ کہ ایسا کریں. اور نہ صرف خود رحم کر بلکہ رحم کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو بھی وصیت کر. اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ بجز زنا کے اپنی بیوی کی ہر ایک ناپاکی پر صبر کرو اور طلاق مت دو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ الطیبات للطیبین. قرآن کا یہ منشا ہے کہ ناپاک پاک کے ساتھ رہ نہیں سکتا. بس اگر تیری بیوی زنا تو نہیں کرتی مگر شہوت کی نظر سے غیر لوگوں کو دیکھتی ہے اور ان سے بغلگیر ہوتی ہے اور زنا کے مقدمات اس سے صادر ہوتے ہیں، وہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی اور غیر کو اپنی برہنگی دکھلاتی ہے اور مشرکہ اور مفسدہ ہے، اور جس پاک خدا پر تو ایمان رکھتا ہے اس سے وہ بیدار ہے، تو اگر وہ باز نہ آوے تو تو اس کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی، اب تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں رہی. بس تیرے لیے اب جائز نہیں ہے کہ تو دیوسی سے اس کے ساتھ بسر کرے، کیونکہ اب وہ تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں، ایک گندا اور متعفن عضو ہے جو کاٹنے کے لائق ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ باقی عضو کو بھی گندا کر دے اور تو مر جاوے. اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا، بلکہ بےہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں قسم فیصلہ کے لیے ایک ذریعہ ہے اور خدا کسی ذریعہ ثبوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے اس کی حکمت طرف ہوتی ہے. یہ طبی امر ہے کہ جب کوئی انسان ایک متنازع فی کے امر میں گواہی نہ دے تب فیصلہ کے لیے خدائی گواہی کی ضرورت ہے اور قسم خدا کو گواہ ٹھہرانا ہے. اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک جگہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ وہ کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا. بس قرآن کی روح سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے اور نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت و پابندی محل اور مصلحت کے ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں. یہی قرآن کا مطلب ہے. اور قرآن انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ چاہیے کہ نفسانی رنگ میں تیرا کوئی بھی دشمن نہ ہو اور تیری ہمدردی ہر ایک کے لیے عام ہو، مگر جو تیرے خدا کا دشمن، تیرے رسول کا دشمن اور کتاب اللہ کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہوگا. سو تو ایسوں کو بھی دعوت اور دعا سے محروم نہ رکھ، اور چاہیے کہ تو ان کے اعمال سے دشمنی رکھے نہ ان کی ذات سے، اور کوشش کرے کہ وہ درست ہو جائیں. اور اس بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان میں خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے. لیکن وہ جو ماں کی طرح کبھی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا.
بس آخری درجہ نیکیوں کا تبھی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو، اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرما برداری کرنا، اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور خدا سے ایتائے ذی القربیٰ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کی طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ اور انجیل میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی خودی سے کچھ بھی نہ کرو، تم اپنے دل سے جو خدا کی تجلیات کا گھر ہے فتویٰ پوچھو کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ چاہیے۔ بس اگر خدا تمہارے دل میں ڈالے کہ یہ لعنت کرنے والا قابل رحم ہے اور آسمان میں اس پر لعنت نہیں، تو تم بھی لعنت نہ کرو تا خدا کے مخالف نہ ٹھہرو۔ لیکن اگر تمہارا کانشس اس کو معذور نہیں ٹھہراتا اور تمہارے دل میں ڈالا گیا ہے کہ آسمان پر اس شخص پر لعنت ہے، تو تم اس کے لیے برکت نہ چاہو، جیسا کہ شیطان کے لیے کسی نبی نے برکت نہیں چاہی اور کسی نبی نے اس کو لعنت سے آزاد نہیں کیا۔ بہتری بدزنیاں جھوٹی ہیں اور بہتری لعنتیں اپنے ہی پر پڑتی ہیں۔ سنبھل کر قدم رکھو اور خوب پڑتال کر کے کوئی کام کرو اور خدا سے مدد مانگو، کیونکہ تم اندھے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عادل کو ظالم ٹھہراؤ اور صادق کو کاذب خیال کرو، اس طرح تم اپنے خدا کو ناراض کر دو اور تمہارے سب نیک اعمال حبط ہو جائیں۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے نہ کرو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ، جبکہ تم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو، جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے، تا تمہیں دو بدلے ملیں، اور تا کمزور لوگ جو ایک نیکی کے کام پر جرت نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اس نیک کام کو کر لیں۔ غرض خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا سرم و علانیتاً، یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرو اور دکھلا دکھلا کر بھی، ان احکام کی حکمت اس نے خود فرما دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کرو، کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں ہے کہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، مگر قرآن سکھاتا ہے کہ اپنی دعا کو ہر ایک موقع پر پوشیدہ مت کرو، بلکہ تم لوگوں کے روبرو اور اپنے بھائیوں کے مجمع کے ساتھ بھی کھلی کھلی طور پر دعا کیا کرو، تا اگر کوئی دعا منظور ہو تو اس مجمع کے لیے ایمان کی ترقی کا موجب ہو، اور تا دوسرے لوگ بھی دعا میں رغبت کریں۔ ایسا ہی انجیل میں ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے باپ کے جو آسمان پر ہے، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر آوے، ہماری روزانہ روٹی آج ہمیں بخش، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنے قرض کو ہمیں بخش دے، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ زمین تقدیس سے خالی ہے، بلکہ زمین پر بھی خدا کی تقدیس ہو رہی ہے، نہ صرف آسمان پر، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ آیت 2۔ یعنی ذرہ ذرہ زمین کا اور آسمان کا خدا کی تحمید اور تقدیس کر رہا ہے، اور جو کچھ ان میں ہے وہ تحمید اور تقدیس میں مشغول ہے۔ پہاڑ اس کے ذکر میں مشغول ہیں، دریا اس کے ذکر میں مشغول ہیں، درخت اس کے ذکر میں مشغول ہیں، اور بہت سے راست باز اس کے ذکر میں مشغول ہیں، اور جو شخص دل اور زبان کے ساتھ اس کے ذکر میں مشغول نہیں اور خدا کے آگے فروتنی نہیں کرتا، اس سے طرح طرح کے شکنجوں اور عذابوں سے قضاء و قدر الہی فروتنی کرا رہی ہے۔ اور جو کچھ فرشتوں کے بارے میں خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نہایت درجہ اطاعت کر رہے ہیں، یہی تعریف زمین کے پات پات اور ذرہ ذرہ کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہر ایک چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ ایک پتا بھی بجز اس کے امر کے گر نہیں سکتا، اور بجز اس کے حکم کے نہ کوئی دوا شفا دے سکتی ہے اور نہ کوئی قضا موافق ہو سکتی ہے، اور ہر ایک چیز غائب درجہ کے تذلل اور عبودیت سے خدا کے آستانہ پر گری ہوئی ہے اور اس کی فرمانبرداری پہ مستغرق ہے۔ پہاڑوں اور زمین کا ذرہ ذرہ اور دریاؤں اور سمندروں کا قطرہ قطرہ اور درختوں اور بوٹیوں کا پات پات اور ہر ایک جز ان کا اور انسان اور حیوانات کے کل ذرات
خدا کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تحمید و تقدیس میں مشغول ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ آیت 2۔ یعنی جیسے آسمان پر ہر یک چیز خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، ویسے زمین پر بھی ہر ایک چیز اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ بس کیا زمین پر خدا کی تحمید و تقدیس نہیں ہوتی؟ ایسا کلمہ ایک کامل عارف کے منہ سے نہیں نکل سکتا، بلکہ زمین کی چیزوں میں سے کوئی چیز تو شریعت کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے اور کوئی چیز قضاء و قدر کے احکام کے تابع ہے اور کوئی دونوں کی اطاعت میں کمر بستہ ہے۔ کیا بادل، کیا ہوا، کیا آگ، کیا زمین، سب خدا کی اطاعت اور تقدیس میں محو ہیں۔ اگر کوئی انسان الہی شریعت کے احکام کا سرکش ہے تو الہی قضاء و قدر کے حکم کا تابع ہے۔ ان دونوں حکومتوں سے باہر کوئی نہیں، کسی نہ کسی آسمانی حکومت کا جوا ہر ایک کی گردن پر ہے۔ ہاں البتہ انسانی دلوں کی صلاح اور فساد کے لحاظ سے غفلت اور ذکر الہی نوبت بنوبت زمین پر اپنا غلبہ کرتے ہیں، مگر بغیر خدا کی حکمت اور مصلحت کے یہ مد و جزر خود بخود نہیں۔ خدا نے چاہا کہ زمین میں ایسا ہو سو ہو گیا، سو ہدایت اور ضلالت کا دور بھی دن رات کے دور کی طرح خدا کے قانون اور اذن کے موافق چل رہا ہے، نہ خود بخود۔ باوجود اس کے ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے اور اس کی پاکی یاد کرتی ہے، مگر انجیل کہتی ہے کہ زمین خدا کی تقدیس سے خالی ہے۔ اس کا سبب اس انجیلی دعا کے اگلے فقرہ میں بطور اشارہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ابھی اس میں خدا کی بادشاہت نہیں آئی، اس لیے حکومت نہ ہونے کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے خدا کی مرضی ایسے طور سے زمین پر نافذ نہیں ہو سکی جیسا کہ آسمان پر نافذ ہے، مگر قرآن کی تعلیم سراسر اس کے برخلاف ہے۔ وہ تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ کوئی چور، خونی، زانی، کافر، فاسق، سرکش، جرائم پیشہ کسی قسم کی بدی زمین پر نہیں کر سکتا جب تک کہ آسمان پر اس کو اختیار نہ دیا جائے۔ بس کیوں کر کہا جائے کہ آسمانی بادشاہ زمین پر نہیں؟ کیا کوئی مخالف قبضہ زمین پر خدا کے احکام کے جاری ہونے سے مزاحم ہے؟ سبحان اللہ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ خدا نے خود آسمان پر فرشتوں کے لیے جدا قانون بنایا اور زمین پر انسانوں کے لیے جدا، اور خدا نے اپنی آسمانی بادشاہت میں فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا، بلکہ ان کی فطرت میں ہی اطاعت کا مادہ رکھ دیا ہے۔ وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتے اور صاحب و نسیان ان پر وارد نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی فطرت کو قبول عدم قبول کا اختیار دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ اختیار اوپر سے دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فاسق انسان کے وجود سے خدا کی بادشاہت زمین سے جاتی رہی، بلکہ ہر رنگ میں خدا ہی کی بادشاہت ہے۔ ہاں صرف قانون دو ہیں، ایک آسمانی فرشتوں کے لیے قضاء و قدر کا قانون ہے کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے، اور ایک زمین پر انسانوں کے لیے خدا کے قضاء و قدر کے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ آسمان سے ان کو بدی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے، وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ دیکھو آج کل طاعون بھی بطور سزا کے زمین پر اتری ہے اور خدا کے سرکش اس سے ہلاک ہوتے جاتے ہیں، پھر کیوں کر کہا جائے کہ خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ یہ خیال مت کرو کہ اگر زمین پر خدا کی بادشاہت ہے تو پھر لوگوں سے جرائم کیوں ظہور میں آتے ہیں، کیونکہ جرائم بھی خدا کے قانون قضاء و قدر کے نیچے ہیں۔ سو اگرچہ وہ لوگ قانون شریعت سے باہر ہو جاتے ہیں مگر قانون تکوین یعنی قضاء و قدر سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ بس کیوں کر کہا جائے کہ جرائم پیشہ لوگ الہی سلطنت کا جوا اپنی گردن پر نہیں رکھتے؟ دیکھو اس ملک برٹش انڈیا میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، خون بھی ہوتے ہیں، زناکار اور خائن اور مرتشی وغیرہ ہر قسم کے جرائم پیشہ بھی پائے جاتے ہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک میں سرکار انگریز کا راج نہیں، کیونکہ راج تو ہے مگر گورنمنٹ نے آمدن ایسے سخت قانون کو مناسب نہیں سمجھا جس کی دہشت سے لوگوں پر زندگی مشکل ہو جائے، ورنہ اگر گورنمنٹ تمام جرائم پیشہ کو ایک تکلیف دہ زندان میں رکھ کر ان کو جرائم سے روکنا چاہے تو بہت آسانی سے وہ روک سکتے ہیں یا جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے۔ بس تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر اس ملک میں شراب پی جاتی ہے، فاحشہ عورتیں بڑھتی جاتی ہیں، چوری اور خون کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ انگریزی کا یہاں راج نہیں، بلکہ گورنمنٹ کے قانون کی نرمی نے جرائم میں کثرت پیدا کر دی ہے۔ نہ یہ کہ گورنمنٹ انگریزی اس جگہ سے اٹھ گئی ہے، بلکہ سلطنت کا اختیار ہے کہ قانون کو سخت کر کے اور سنگین سزائیں مقرر کر کے ارتکاب جرائم سے روک دے۔ جبکہ انسانی سلطنت کا یہ حال ہے
کہ جو الہی سلطنت کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں، تو الہی سلطنت کس قدر اقتدار اور اختیار رکھتی ہے۔ اگر خدا کا قانون ابھی سخت ہو جائے اور ہر یک زنا کرنے والے پر بجلی گرے، اور ہر یک چور کو یہ بیماری پیدا ہو کہ ہاتھ گل سڑ کر گر جائیں، اور ہر یک سرکش خدا کا منکر اس کے دین کا منکر طاعون سے مرے، تو ایک ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی تمام دنیا راست بازی اور نیک بختی کی چادر پہن سکتی ہے۔ بس خدا کی زمین پر بادشاہت تو ہے، لیکن آسمانی قانون کی نرمی نے اس قدر آزادی دے رکھی ہے کہ جرائم پیشہ جلدی نہیں پکڑے جاتے، سزائیں بھی ملتی رہتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، کوہ آتش فشاں آتش بازی کی طرح مشتعل ہو کر ہزاروں جانوں کا نقصان کرتے جاتے ہیں، جہاز غرق ہوتے ہیں، ریل گاڑیوں کے ذریعہ سے صدہا جانیں تلف ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، سانپ کاٹتے ہیں، درندے پھاڑتے ہیں، وبائیں پڑتی ہیں، اور فنا کرنے کا نہ ایک دروازہ بلکہ ہزارہا دروازے کھلے ہیں جو مجرمین کی پاداش کے لیے خدا کے قانون قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ سچ یہی ہے کہ بادشاہت تو ہے، ہر یک مجرم کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پڑی ہیں اور پاؤں میں زنجیر ہیں، مگر حکمت الہی نے اس قدر اپنے قانون کو نرم کر دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں اور وہ زنجیریں فی الفور اپنا اثر نہیں دکھاتی، اور آخر اگر انسان باز نہ آوے تو دائمی جہنم تک پہنچاتی ہیں اور اس عذاب میں ڈالتی ہیں جس سے ایک مجرم نہ زندہ رہے اور نہ مرے۔ غرض قانون دو ہیں، ایک وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ محض اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی اطاعت محض فطرت روشن کا ایک خاصہ ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے مگر نیکی میں ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون وہ ہے جو انسانوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ انسانوں کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر نیکی میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں فطرتی قانون غیر متبدل ہیں، اور جیسا کہ فرشتہ انسان نہیں بن سکتا ایسا ہی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں قانون بدل نہیں سکتے، ازلی اور اٹل ہیں، اس لیے آسمان کا قانون زمین پر نہیں آ سکتا اور نہ زمین کا قانون فرشتوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ انسانی خطا کاریاں اگر توبہ کے ساتھ ختم ہوں تو وہ انسان کو فرشتوں سے بہت اچھا بنا سکتی ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ترقی کا مادہ نہیں، انسان کے گناہ توبہ سے بخشے جاتے ہیں، اور حکمت الہی نے بعض افراد میں سلسلہ خطا کاریوں کا باقی رکھا ہے تا وہ گناہ کر کے اپنی کمزوری پر اطلاع پاویں اور پھر توبہ کر کے بخشے جاویں۔ یہی قانون ہے جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسی کو انسانوں کی فطرت چاہتی ہے۔ صاحب و نسیان انسانی فطرت کا خاصہ ہے، فرشتہ کا خاصہ نہیں۔ پھر وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے انسانوں میں کیوں کر نافذ ہو سکے؟ یہ خدا کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف کمزوری منسوب کی جاوے، صرف قانون کے نتائج ہیں جو زمین پر جاری ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا خدا ایسا کمزور ہے جس کی بادشاہت اور قدرت اور جلال صرف آسمان تک ہی محدود ہے؟ یا زمین کا کوئی اور خدا ہے جو زمین پر مخالفانہ قبضہ رکھتا ہے؟ اور عیسائیوں کو اس بات پر زور دینا اچھا نہیں کہ صرف آسمان میں ہی خدا کی بادشاہت ہے جو ابھی زمین پر نہیں آئی، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان کچھ چیز نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ آسمان کچھ چیز نہیں جس پر خدا کی بادشاہت ہو، اور زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت آئی نہیں، تو گویا خدا کی بادشاہت کسی جگہ بھی نہیں، ماں سوا اس کے ہم خدا کی زمینی بادشاہت کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کے قانون کے موافق ہماری عمریں ختم ہوتی جاتی ہیں اور ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور صدہا رنگ کے راحت اور رنج ہم دیکھتے ہیں۔ ہزارہا لوگ خدا کے حکم سے مرتے ہیں اور ہزارہا پیدا ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نشان ظاہر ہوتے ہیں، زمین ہزارہا قسم کے نباتات اور پھل اور پھول اس کے حکم سے پیدا کرتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ خدا کی بادشاہت کے بغیر ہو رہا ہے؟ بلکہ آسمانی اجرام تو ایک ہی صورت اور منوال پر چلے آتے ہیں، اور ان میں تغیر و تبدل جس سے ایک مغیر مبدل کا پتہ ملتا ہو کچھ محسوس نہیں ہوتی، مگر زمین ہزارہا تغیرات اور انقلابات اور تبدلات کا نشانہ ہو رہی ہے۔ ہر روز کروڑہا انسان دنیا سے گزرتے ہیں اور کروڑہا پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہلو اور ہر ایک طور سے ایک مقتدر سانے کا تصرف محسوس ہو رہا ہے۔ تو کیا ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ اور انجیل نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ کیوں ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں آئی۔ البتہ مسیح کا باغ میں اپنے بچ جانے کے لیے ساری رات دعا کرنا اور دعا قبول بھی ہو جانا، جیسا کہ عبرانیہ 5:7 میں لکھا ہے، مگر پھر بھی خدا کا اس کے چھڑانے پر قادر نہ ہونا، یہ بذام عیسائیاں ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں تھی، مگر ہم نے اس سے بڑھ کر اطلاع دیکھے ہیں اور ان سے نجات پائی ہے۔ ہم کیوں کر خدا کی بادشاہت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خون کا مقدمہ جو میرے قتل کے لیے
مارٹن کلارک کی طرف سے عدالت کپتان ڈگلس میں پیش ہوا تھا وہ اس مقدمہ سے کچھ خفیف تھا جو محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے نہ کسی خون کے اتہام سے یہودیوں کی طرف سے عدالت پیلاطوس میں دائر کیا گیا تھا، مگر چونکہ خدا زمین کا بھی بادشاہ ہے جیسا کہ آسمان کا، اس لیے اس نے اس مقدمہ کی پہلے سے مجھے خبر دے دی کہ یہ ابتلا آنے والا ہے، اور پھر خبر دے دی کہ میں تم کو بری کروں گا، اور وہ خبر صدہا انسانوں کو قبل از وقت سنائی گئی اور آخر مجھے بری کیا گیا۔ بس یہ خدا کی بادشاہت تھی جس نے اس مقدمہ سے مجھے بچا لیا جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتفاق سے مجھ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ایسا ہی نہ ایک دفعہ بلکہ 20 دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا اور مجھے خدا کی عیسائیت پر ایمان لانا پڑا کہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی زمین پر بھی خدا کی بادشاہت ہے اور آسمان پر بھی، اور پھر عیسائیت پر ایمان لانا پڑا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت 83۔ یعنی تمام زمین و آسمان اس کی اطاعت کر رہے ہیں، جب ایک کام کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فی الفور وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت 22۔ یعنی خدا اپنے ارادہ پر غالب ہے مگر اکثر لوگ خدا کے قہر اور جبروت سے بے خبر ہیں۔ غرض یہ تو انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نو امید کرتی ہے اور اس کی ربوبیت اور افاضہ اور جزا سزا سے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے، اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہ زمین پر نہ آوے، لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلوب السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے، اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: وہ خدا ہی، اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی، اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں، تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے، بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعوض اعمال رحمت کرتا ہے، جزا سزا وقت مقررہ پر دیتا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں دکھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔ یہ دعا جو سورۃ فاتحہ میں ہے انجیل کی دعا سے بالکل نقیض ہے، کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے، بس انجیل کے روح سے نہ زمین پر خدا کی ربوبیت کچھ کام کر رہی ہے، نہ رحمانیت، نہ رحیمیت، نہ قدرت جزا سزا، کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی، مگر سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو، تو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لیے ضروری سامان کی حاجت ہے وہ بغیر ان کی خدمات کے خود رحم خسروانہ سے بجا لاوے، سو الرحمن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے ان کے انجام کے لیے مناسب طور پر مدد دے، سو الرحیم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جزا و سزا پر قادر ہو تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے، سو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورہ موصوفہ بالا نے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرفات موجود ہیں، چنانچہ اس کی ربوبیت بھی موجود اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود۔ غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم میں سے ہوتا ہے زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم سے باہر نہیں۔ ہر ایک جزا اس کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک رحمت اس کے ہاتھ میں ہے، مگر انجیل یہ دعا سکھلاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی، اس کے آنے کے لیے خدا سے دعا مانگا کرو۔
تا وہ آ جائے، یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک اور بادشاہ نہیں، اس لیے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ سنو اور سمجھو کہ بڑی معرفت یہی ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی ایسا ہی خدا کے قبضہ اقتدار میں ہے جیسا کہ آسمان کا ذرہ ذرہ خدا کی بادشاہت میں ہے، اور جیسا کہ آسمان پر ایک عظیم الشان تجلی ہے، زمین پر بھی ایک عظیم الشان تجلی ہے، بلکہ آسمان کی تجلی تو ایک ایمانی عمل ہے۔ عام انسان نہ آسمان پر گئے نہ اس کا مشاہدہ کیا، مگر زمین پر جو خدا کی بادشاہت کی تجلی ہے وہ تو سری ہر ایک شخص کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آیت وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ بھی دلالت کر رہی ہے کہ خدا کا حقیقی موتی انسان ہی ہے جو اپنی اطاعت کو محبت اور عشق تک پہنچاتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کو ہزارہا بلاؤں کو سر پر لے کر زمین پر ثابت کرتا ہے۔ بس یہ طاعت جو درد دل سے ملی ہوئی ہے، فرشتے اس کو کب بجا لا سکتے ہیں؟ فرمایا ہر ایک انسان خواہ کیسا ہی دولت مند ہو اپنی خواہش کے مخالف موت کا پیالہ پیتا ہے۔ بس دیکھو اس شاہ حقیقی کے حکم کی کیسی زمین پر تجلی ہے کہ جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اپنی موت کو ایک سیکنڈ بھی روک نہیں سکتا۔ ہر ایک خبیث اور ناقابل علاج مرض جب دامنگیر ہوتی ہے تو کوئی طبیب ڈاکٹر اس کو دور نہیں کر سکتا۔ بس غور کرو یہ کیسی خدا کی بادشاہت کی زمین پر تجلی ہے جو اس کے حکم رد نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں آئے گی؟ دیکھو اسی زمانہ میں خدا کے آسمانی حکم نے تعاون کے ساتھ زمین کو ہلا دیا تا اس کے مسیح موعود کے لیے ایک نشان ہو۔ بس کون ہے جو اس کی مرضی کے سوا اس کو دور کر سکے؟ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ ہاں ایک بدکار قیدیوں کی طرح اس کی زمین میں زندگی بسر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن خدا کی سچی بادشاہت اس کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ آخر پنجۂ ملک الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساتھ میں کروڑہا انسان مر جاتے ہیں، اور کروڑہا اس کے ارادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کروڑہا اس کی مرضی سے فقیر سے امیر اور امیر سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ آسمانوں پر تو صرف فرشتے رہتے ہیں، مگر زمین پر آدمی بھی ہیں اور فرشتے بھی جو خدا کے کارکن اور اس کی سلطنت کے خادم ہیں، جو انسانوں کے مختلف کاموں کے محافظ چھوڑے گئے ہیں، اور وہ ہر وقت خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں۔